دیکھیں 24 گھنٹے گزرنے کے بعد قانون کی عملداری جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 40 دہشت گرد جو ملٹری تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو ہینڈ اوور کر دیں. اگر ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو قانون بتاتا ہے. میر صاحب، بڑا ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے شہر میں اس کی سوگ کی فضا ہے، شہری بڑے دکھی ہیں کہ شہداؤں کی جو یادگاریں جلائی گئی، لیکن جو سہولت کار تھے اور اکسانے والے تھے عمران خان کے علاوہ وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہوں نے پتلونیں لہرائیں اور وردیوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جن پتلونیں لہرانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی زمان پاک میں موجود ہیں. اس کی انفارمیشن بھی آ چکی ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. اس ڈیڈ لائن کو فالو کیجئے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آئے گا تو کیا ہوگا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مرکزی جو ہے اس کو کنوے کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ اب خود لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تیزی کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے. میر صاحب یہ بتائیے گا، جو ایک نیریٹو ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کا بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تنصیبات کے اوپر سیکیورٹی فورسز پیرا ملٹری فورسز کے جوان نہیں تھے، وہ آئے انہوں نے حملہ کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو شخص عناصر تھے وہ گورنمنٹ نے شامل کیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے مشکل سوال کر دیا. اس میں کچھ ایک حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ حملہ بڑی آسانی سے روکا جا سکتا تھا. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لاشیں گریں، اور جب 5 ہزار بلوائی اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں سیکیورٹی فورسز کا اصول ہے وہ پہلے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹانگوں میں گولیاں مارتے ہیں. یہ دونوں کام نہیں کیے گئے، پولیس کو اجازت نہیں تھی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور وہ سب کچھ کیا جو ٹی وی سکرینز پہ آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی فیلئر تھا اس حد تک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کوئی لاش گرے، لیکن آئندہ کے لیے اب فری ہینڈ دے دیا گیا پولیس کو، اور جو اسلحہ استعمال کرے گا، دہشت گردی کرے گا، اس کے روکنے کے لیے جواب میں اسلحے کا استعمال جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی. ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آپ کو مطلوب ہے اور قابل یعنی 12 گھنٹے کی بات کریں گے، اور عمران خان کا جو ٹرائل ہوگا وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا یا جو سول عدالتیں ہیں وہاں ہوگا؟ اس حوالے سے ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے. گورنمنٹ گرفتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو، ان کی شناخت کا اقدام کی جاری ہے، لیکن پیرالل کورٹ میں دیکھیں تو کورٹ میں سب کر رہا ہے. جیسا آپ محمود الرشید کو انہوں نے کہا تھا کہ پیش کیا جائے، اور ایسا پی سی آئی اے کو بھی قتل کر دیا تھا. کورٹ سے ایک سائڈ پہ ریلیف دے رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ گرفتاریوں کی سلسلہ جاری ہے. تو کہاں پہ آگے فیوچر میں کورٹ ریلیف دے کر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب کورٹ سے سوال بنتا ہے کہ وہ یہ بنڈل ریلیف پیکیجز کیوں دے رہے ہیں ایک خاص پارٹی کے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا دہشت گردی میں ملوث ہیں. لیکن جو ملٹری کورٹس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ شاید اسی لیے ہوا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے. اچھا سر، کوئی عمران خان کے ساتھ ان واقعات کا کچھ راز کوئی لنک بھی اسٹیبلش ہوا ہے یا کبھی وقت کے جو بیانات ہیں انہیں کو لے کے آگے جو ہے وہ انویسٹیگیشن اس کو لے جا رہی ہے؟ میں اس سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جو کچھ ہوا ہے یہ ہونے کی دھمکیاں خان صاحب نہیں دیتے رہے؟ مسلسل پچھلے ایک برس سے دے رہے ہیں.
تو اس کا جواب تو آپ خود دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملزم ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں اب دہشت گرد جو ہیں سوئسائڈ بامبرز, وہ اب خواتین کو سوئسائڈ بامبنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ملیٹنٹ ہیں, اس جماعت سے تعلق رکھنے والی, انسٹیگیشن میں وہ مردوں سے بھی آگے ہیں, تو پھر قانون جو ہے وہ تو دونوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرے گا. وہ تو کہتی ہے حق رائے دہی کے لیے آئی ہیں. میرے صاحب ہمارے نیوز کے کیمرہ مین کو اٹھا دیا گیا ہے. جی وہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو چکی ہے. زمان پارک میں کوئی اسلحے کی اطلاع بھی ہے؟ زمان پارک میں پچھلی مرتبہ اسلحہ ریکور کیا گیا تھا, آپ کو دکھایا تھا. تو یہ تو اب جب اندر کوئی جائے گا تو بتائے گا کہ اسلحہ ہے یا نہیں, لیکن اسلحہ تو رکھتے ہیں. صاحب اگر کل آپ 24 گھنٹے کے بعد آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا پولیس کے ساتھ کوئی اور ادارے بھی جائیں گے ساتھ, یا پولیس ہی؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ ادارے دے سکتے ہیں, وہ افسران دے سکتے ہیں جنہوں نے آپریشن کرنا ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا, تخریب کاری کا, شر پسندی کا وائرس اس وقت تباہی مچا رہا ہے, اس کا علاج جو ہے وہ کسی ویکسین سے نہیں ہے, وہ کسی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں ہے. تو سرجری کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ سرجری جیسے کورٹ ہاؤس ہے, ہمیشہ 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ایسی فورس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبان سے عام ہو رہا ہے عوام کے اندر کہ کورٹ کمانڈر گھر کے اندر موجود تھا, وہ فون کرتے رہے, ان کا فون کسی نے نہیں سنا, لوگ ان کے گھر تک پہنچے, ان کو آگاہ نہیں کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بات اس کے الٹ ہے. لوگ جانتے ہیں, ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ریزسٹنس نہیں دی گئی. جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جب مجمع ہو اور آپ 100-200 پولیس والا جو ہے اس کے پاس آخری اربع اسلحے کا استعمال ہوتا ہے, اس کی اسے اجازت نہیں دی گئی. سر یہ آخر میں بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگائی جائے ان عناصر کے حوالے سے, تو کیا ایسی کوئی ریکمنڈیشن آپ وفاق کو بھجوا رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی کابینہ اجلاس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. سر پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ پہلے یہ اجازت نہیں تھی. فائرنگ لاشیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی, مجمع ڈسپرس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ اب پولیس والے جو ہیں وہ جو پرانی فہرستیں فریقے کی بنی ہوئی ہیں, اب انہیں تمام لوگوں کو وہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ نہیں ملتے تو ان کو بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے, ان کی گاڑی لے جاتے ہیں کہ وہ بندہ پیش کرو, ان کے بچوں کو چھوڑے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ پولیس آئی جی پنجاب یا سی سی پی او آپ کو اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, شکریہ جی, شکریہ.